बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद बिन हुसैन बगदादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं एक साल हज को गया। मैं इतफाक से मक्का के बाजार से गुजर रहा था कि एक बूढ़ा आदमी एक लड़की का हाथ पकड़े हुए था। लड़की का रंग मुतगैर हो रहा था, बदन बहुत लागिर, लेकिन उसके चेहरे पर एक नूरानी चमक थी। वो बूढ़ा पुकार रहा था, कोई इस लड़की का खरीदार है? कोई है जो इसको पसंद करे? कोई है जो 20 अशरफियों से इसकी ज्यादा कीमत दे? इस शर्त पर मैं इसके हर ऐब से बरी हूँ। मैंने उस शेख के करीब जाकर कहा, इस बांदी की कीमत का हाल तो मालूम हो गया है, इसमें ऐब क्या है? वो कहने लगा, ये लड़की पागल है, हर वक्त गमजदा रहती है, रात भर नमाज पढ़ती है, दिन भर रोजा रखती है, न खाती है न पीती है, हर जगह बिल्कुल तन्हाई पसंद करती है। जब मैंने उसकी बात सुनी तो वो लड़की मुझे पसंद आ गई और मैंने उसको खरीद लिया और अपनी क़यामगाह पर गया। मैंने उसको देखा कि वो जमीन की तरफ सर झुकाए बैठी है। फिर उसने सर उठाया और कहने लगी, मेरे छोटे आका, आपका वतन कहाँ है? अल्लाह ताला आप पर रहम करे। मैंने कहा, इराक। कहने लगी, कौन सा इराक? बसरा या कूफा? मैंने कहा, दोनों में नहीं। कहने लगी, तो क्या आप बगदाद के रहने वाले हैं? मैंने कहा, हाँ। कहने लगी, वाह वाह, वो तो आबदों का शहर है, जाहिदों का शहर है। मुझे ताज्जुब हुआ, ये बांदी एक कोठी से दूसरी कोठी में जाने वाली उसको आबदों और जाहिदों को क्या खबर? मैंने उससे दिल लगी के तौर पर पूछा, तो उनमें से किन आबदों को जानती है? कहने लगी, मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह को, बशर हाफी रहमतुल्लाह अलैह को, साले मरी रहमतुल्लाह अलैह को, अबू हातिम सज सताई रहमतुल्लाह अलैह को, मरूफ करही रहमतुल्लाह अलैह को, मोहम्मद बिन हुसैन बगदादी रहमतुल्लाह अलैह को, राबिया उदाविया रहमतुल्लाह अलैह को, शाहवाना रहमतुल्लाह अलैह को, महमूना रहमतुल्लाह अलैह को। मैंने उससे पूछा कि तुझे इन सब का हाल किस तरह मालूम हुआ? कहने लगी, ए जवान, मैं उनको कैसे न जानूं? खुदा की कसम, ये लोग दिलों के तबीब हैं। ये वो लोग हैं जो आशिक को माशूक का रास्ता बताते हैं। फिर उसने 4 शेर पढ़े जिसका तर्जमा ये है, ये कौम वो लोग हैं जिनकी फिक्र अल्लाह के साथ वाबस्ता हो गए, बस उनके लिए कोई फिक्र ही किसी और का नहीं रहा। उन लोगों का मकसद सिर्फ उनका मौला और उनका सरदार है। क्या ही बेहतरीन मकसद है, जो सिर्फ एक बेनियाज ज़ात के वास्ते है। ना तो दुनिया उनसे उलझती है, ना खानों की उम्दगी, ना दुनिया की लज़्ज़त, ना उनकी औलाद, ना उनसे अच्छा लिबास झगड़ता है, न माल की रोज़ अफजू ज़्यादती तादाद की कसरत। इसके बाद मैंने कहा, ए लड़की, मैं मोहम्मद बिन हुसैन ही हूँ। कहने लगी, मैंने अल्लाह ताला से दुआ की थी तुमसे कहीं मेरी मुलाकात हो जाए। तुम्हारी वो दिलकश आवाज़ क्या हुई जिससे तुम मुरीदैन के दिलों को जिंदा किया करते थे और सुनने वालों की आंखें इससे भर जाया करती थीं। मैंने कहा, बहाला मौजूद है। कहने लगी, खुदा की कसम, मुझे कुछ कुरान पाक सुना दो। मैंने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ी तो उसने बहुत जोर से एक चीख मारी और बेहोश हो गई। मैंने उस पर पानी छिड़का जिससे उसको अफाका हुआ, तो कहने लगी, जिसके नाम ये असर है, अगर मैं उसको पहचान लूं और जन्नत में उसको देख लूंगी तो क्या हाल होगा? फिर कहने लगी, अच्छा पढ़िए, अल्लाह जल्ल शाना आप पर रहम करे। मैंने ये आयत पढ़ी। तर्जमा, जो लोग बुरे काम करते हैं, क्या वो ये गुमान करते हैं हम उनको उन लोगों के बराबर कर देंगे जो ईमान लाए और अच्छे अमल किए, उनका जीना मरना एक सा हो जाए। जो ऐसा गुमान करते हैं बहुत बुरी तजवीज़ कर रहे हैं। ये आयत सुनकर वो कहने लगी, अल्लाह का शुक्र है, हमने ना कभी किसी किसी की पुरतशिश की, ना किसी सनम को बोसा दिया। और कुछ पढ़िए, अल्लाह आप पर रहम करे। मैंने पढ़ा। तर्जमा, बेशक हमने जालिमों के लिए आग तैयार कर रखी है जिसकी कनातें उनको चारों तरफ से घेरे होंगी, और अगर वो लोग फरियाद करेंगे तो ऐसे पानी से उनकी फरियाद रसी की जाएगी जो तेल के तलझट की तरह बदहैयत होगा, और ऐसा सख्त गरम मुंह को जलाएगा, क्या ही बुरा पानी होगा, और जहन्नम क्या ही बुरा ठिकाना होगा। वो कहने लगी, तुमने अपने दिल पर नाउमीदी लाजिम कर दी है,
اپنے دل کو امید اور خوف کے درمیان معطر کرو، کچھ اور پڑھو، اللہ جل شانہ آپ پر رحم کرے۔ تو میں نے پڑھا۔ ترجمہ: بہت سے چہرے اس دن خنداں اور شاداں ہوں گے۔ اور یہ پڑھا۔ ترجمہ: بہت سے چہرے اس دن بارونق ہوں گے اور اپنے رب کی طرف دیکھتے ہوں گے۔ اس پر وہ کہنے لگی، ہائے مجھے اس دن اس کی ملاقات کا کتنا اشتیاق ہوگا، جس دن وہ اپنے دوستوں کے لیے تجلی فرمائے گا۔ کچھ اور پڑھیے۔ اللہ تعالیٰ آپ پر رحم کرے۔ میں نے یہ آیت پڑھی، یعنی سورہ واقعہ کے پہلے 3 رکوع کے ختم تک پڑھی، جن کا ترجمہ یہ ہے کہ ان اعلیٰ درجوں والوں کے پاس ایسے لڑکے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے، یہ چیز لے کر ہمیشہ آتے جاتے رہیں گے، آب خورے اور آفتابے، اور ایسے گلاس جو بہتی ہوئی شراب سے بھرے گئے ہوں گے۔ نہ اس شراب سے ان کو سر کا درد ہوگا، یعنی چکر آئے گا، نہ عقل میں فطور آئے گا، اور ایسے میوے لے کر آئیں گے جن کو یہ لوگ پسند کریں گے، اور پرندوں کا گوشت جو ان کو مرغوب ہو، اور ان کے لیے خوبصورت بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں ہوں گی، جیسا کہ حفاظت سے پوشیدہ رکھا ہوا موتی۔ یہ سب کچھ بدلہ ہے ان اعمال کا جو وہ دنیا میں کیا کرتے تھے۔ یہ لوگ جنت میں نہ بک بک سنیں گے، نہ کوئی بیہودہ بات، بس سلام ہی سلام کی آواز ہر طرف سے آئے گی۔ اور نمبر 2 کے حضرات جو داہنے والے ہیں، یعنی ان کے اعمال نامے دائیں ہاتھ میں ملیں گے۔ وہ داہنے بھی کیسے اچھے آدمی ہیں، اور وہ ان باغوں میں رہیں گے جہاں بغیر کانٹوں کی بیڑیاں ہوں گی، اور نتا بتا کیلے لگے ہوں گے، اور بہت لمبا سایہ ہوگا، اور بہتا ہوا پانی ہوگا، اور کثرت سے میوے ہوں گے جو نہ ختم ہوں گے، اور نہ انہیں کسی قسم کی روک ٹوک ہوگی، جتنا جس کا دل چاہے کھائے، اور اونچے اونچے فرش ہوں گے، اور ان کے لیے عورتیں بھی ہوں گی جن کو ہم نے خاص طور سے بنایا ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ کنواریاں ہی رہیں گی، یعنی صحبت کے بعد بھی کنواری بن جائیں گی، اور ناز و انداز کے لحاظ سے محبوبہ ہوں گی، اور جنت والوں کی ہم عمر ہوں گی، اور یہ سب چیزیں داہنے والوں کے لیے ہیں۔ پھر وہ لڑکی مجھ سے کہنے لگی، میرا خیال ہے کہ تم نے بھی حوروں سے منگنی کی ہے، کچھ ان کے مہروں کے واسطے بھی خرچ کیا ہے؟ میں نے کہا، مجھے بتا دے ان کا مہر کیا ہوگا، میں تو فقیر آدمی ہوں۔ کہنے لگی، رات کو تہجد پڑھنا اور دن کو روزہ رکھنا، فقراء اور مساکین سے محبت رکھنا۔ اس کے بعد اس باندی نے چند اشعار پڑھی جن کا ترجمہ یہ ہے، اے وہ شخص جو حوروں سے ان کے پردے میں منگنی کرتا ہے اور ان کے عالی مرتبے کے باوجود ان کا طالب ہے، کوشش کے ساتھ کھڑا جا، سستی ہرگز نہ کر، نفس سے مجاہدہ کر، اس کو صبر کا عادی بنا، رات کو تہجد پڑھا کر، دن کو روزہ رکھا کر، یہ ان کا مہر ہے۔ اگر تیری دونوں آنکھیں ان کو اس حال میں دیکھ لیں جبکہ وہ تیری طرف متوجہ ہو رہی ہوں، اور ان کے سینوں پر اناروں کی طرح ان کے پستان ابھر رہے ہوں، اور وہ اپنی ہم عمر لڑکیوں کے ساتھ چل رہی ہوں، اور ان کے سینوں پر چمکتے ہوئے ہار پڑے ہوئے ہوں، تو اس وقت تیری نگاہ میں یہ دنیا کی جتنی زیب و زینت ہے ساری ہی سبک بن جائے۔ یہ اشعار پڑھ کر اس کو بے ہوشی طاری ہو گئی۔ میں نے پھر اس کے چہرے پر پانی وغیرہ چھڑکا تو اس کو آفاقہ ہوا۔ اس نے کچھ شعر پڑھے جن کا ترجمہ یہ ہے، اے اللہ تو مجھے عذاب سے بچائیو، بے شک میں اپنے گناہ کا جو مجھ سے صادر ہوئے اقرار کرنے والی ہوں، تو کتنی کثرت سے میری خطاؤں کو معاف فرمائی، تو بڑا فضل والا ہے، بڑا احسان والا ہے، لوگ مجھے اچھا آدمی گمان کرتے ہیں، لیکن اگر تو میری خطائیں معاف نہ کر دے تو میں بدترین آدمی ہوں، میرے لیے کوئی تدبیر نہیں اس کے سوا کہ تیری بخشش کی امید ہے، اور تیرے ساتھ مجھے حسن ظن ہے کہ تو ضرور کرم کرے گا۔ یہ اشعار پڑھ کر اس باندی کو پھر غشی ہو گئی۔ میں جب اس کے قریب پہنچا تو وہ مر چکی تھی۔ مجھے اس کے انتقال کا بے حد صدمہ ہوا۔ میں اٹھ کر بازار گیا اس کی تجہیز و تدفین کا سامان خرید کر لاؤں۔ جب میں بازار سے لوٹا تو وہ کفنی کفنائی خوشبو لگی ہوئی معطر نش رکھی ہوئی تھی۔ 2 سبز کپڑوں میں اس کا کفن تھا جو جنت کا لباس تھا۔ کفن میں 2 سطریں نور سے لکھی ہوئی تھیں۔ پہلی سطر پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ
لکھا ہوا تھا۔ دوسری یہ آیت الا انا اولیاء اللہ لخوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار رہو کہ اللہ کے ولیوں کو نہ تو خوف ہوتا ہے نہ غمگین ہوتے ہیں۔ میں اور میرے ساتھی اس کے جنازے کو اٹھا کر لے گئے، جنازے کی نماز پڑھ کر دفنا دیا اور اس کی قبر پر سورہ یاسین شریف پڑھ کر اپنے حجرے میں چلا آیا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، دل میں اس کی فراق سے غمگین تھا۔ واپس آ کر میں نے 2 رکعت نماز پڑھی اور سو گیا۔ خواب میں دیکھا کہ وہ لڑکی جنت میں پھر رہی ہے، نہایت مہکتے ہوئے زعفران کا باغیچہ ہے، ریشم کے اور استبرق کے جوڑے پہن رہی ہے، اس کے سر پر ایک موتیوں سے جڑا ہوا تاج ہے اور پاؤں میں سرخ یاقوت کے جوتے ہیں، مشک اور عنبر کی خوشبو اس سے مہک رہی ہے، اس کا چہرہ شمس اور قمر سے زیادہ روشن ہے۔ میں نے کہا اے لڑکی ذرا ٹھہرو، تو یہ تو بتا دے یہ مرتبہ کس عمل کی بدولت تجھے ملا؟ کہنے لگی فقراء اور مساکین کی محبت اور استغفار کی کثرت سے، مسلمانوں کے راستے میں سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دینے سے۔ پھر اس نے 3 شعر پڑھے جن کا ترجمہ یہ ہے: مبارک وہ شخص جس کی آنکھیں رات کو جاگتی ہوں اور اپنے مالک کے عشق کی بے چینی میں رات گزار دے، اور کسی دن اپنی کوتاہیوں پر نوحہ کر لیا کرے اور اپنی خطاؤں پر رو لیا کرے، شب کو اکیلا کھڑا ہو کر اللہ کے عذاب کے خوف سے اختر شماری کرتا ہو، اس حال کی حق تعالی شانہ کی نگاہ حفاظت کر رہی ہو۔ بحوالہ فضائل حج، بے شک خواتین بھی اگر چاہیں تو اللہ کی نظر میں ایک خاص مقام حاصل کر سکتی ہیں۔ مدرجہ بالا واقعہ سے ہماری ماؤں بہنوں کو سبق حاصل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔